حضرات گرامی قدر جب علامہ شہید کی بات ہوگی، حبیب الرحمان کا بھی ذکر ہوگا، عبداللہ شہور پوری کا بھی ذکر ہوگا، علامہ شہید کے ذکر سے رفقائے علامہ کے ذکر کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت سیدین کی بات ہوگی، سید احمد کی بات ہوگی، جب شاہ اسماعیل کا بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ سیدین شہیدین کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب شاہ ولی اللہ کی بات ہوگی، تب شاہ عبدالعزیز کا بھی ذکر ہوگا، شاہ رفیع الدین کا بھی ذکر ہوگا، شاہ عبدالغنی کا بھی ذکر ہوگا، شاہ عبدالقادر کا بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے نظیم فرزندوں کو حضرت شاہ ولی اللہ کی سیرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر جب ابن تیمیہ کا ذکر ہوگا، تب ابن قیم کی بھی بات ہوگی، ابن کثیر کی بھی بات ہوگی، اس لیے کہ ابن کثیر اور ابن قیم کو حضرت ابن تیمیہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب ابو حنیفہ کی بات ہوگی رحمت اللہ علیہ، ایسے عالم میں امام محمد کا بھی ذکر ہوگا، قاضی ابو یوسف کا بھی ذکر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے صاحبین کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب احمد ابن حنبل کا ذکر ہوگا، پھر بخاری کا بھی ذکر ہوگا، پھر مسلم کا بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ احمد ابن حنبل سے بخاری اور مسلم کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر پھر میں بات کے اوپر بات کر دینا چاہتا ہوں، جہاں پہ حضور کی بات ہوگی، پھر صدیق کا بھی ذکر ہوگا، پھر فاروق کی بھی بات ہوگی، پھر عثمان کا بھی ذکر ہوگا، پھر علی المرتضیٰ کی بھی بات ہوگی، اس لیے کہ سید العرب والعجم سے حضور کے رفقا کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عظمت صحابہ، قائد ابن قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان،